بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو منزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. آج ایک بہت عزیز ترین شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہیں رضا صدیقی. شاعر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں. شاعری تو کم کرتے ہیں لیکن صحافی بھی بہت اچھے ہیں اور ایک سرکاری ادارے میں بہت اچھی پوزیشن میں ملازمت کرتے رہے ہیں. 4 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. پہلی کتاب مبادیات تشہیر، دوسری حرمین کی گلیوں میں مذہبی کتاب، تیسری دیکھا تیرا امریکہ اور ایک چوتھی کتاب. ان کی 4 کتابوں پہ ابھی بات کرتے ہیں. پہلے ان سے سلام دعا لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہو بھائی؟ بس اللہ کا شکر. تو مجھے پتا ہے کہ یہ بہت سفر آپ کا بہت شروع میں لڑک پن سے شروع ہو گیا تھا لکھنے لکھانے کا، بلکہ پڑھنے کے بہت شوقین ہو. ہمیشہ سے جا کے سب سے پہلے رسالے، جاسوسی ناول اور رسالے بہت پڑھتے تھے اور مطالعہ مسلسل، اخبار، اور پھر جاب بھی ایسی تھی آپ کی کہ اس میں گھر میں ہر روز بہت سارے رسالے، اخبارات بہت آتے تھے. اصل میں بچپن سے جس چیز نے تحریک دی وہ جاسوسی ناول تھے. جاسوسی ناول جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ لٹریچر کا حصہ نہیں ہے، لیکن ابن صفی نے جب جو کچھ لکھا اسے آج جو ہے وہ ادب کا حصہ قرار دیا جاتا ہے. ہم نے بچپن میں جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو لفظوں کی بندش جو ہے اس میں اس کا، چونکہ وسیلی بنیادی طور پہ ابن صفی جو ہے اس نے انگلش ناولوں سے متاثر ہو کے ابن صفی عمران سیریز شروع کی ہوئی تھی. تو اس میں لفظوں، اس کو جو کہانی کی بندش تھی وہ اس سے فکرہ لکھنا جو ہے وہ میں نے سیکھا. اچھا. لیکن یہ کہ جو ہمیشہ جو پڑھائی ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے نا، اچھا نقاد بننے میں، اچھا لکھنے والا، اچھا صحافی بننے میں. نہیں، اس میں جو ہے وہ تو جیسا کہ آپ کے بھی علم میں بھی ہے وہ اس میں ہاتھ ہے ہمارے والد صاحب کا. بالکل. انہوں نے جو کچھ شروع سے بچپن سے سکھایا. اب مصدر نامہ انہوں نے شروع میں آمدن آنا سکھانا شروع کر دیا تھا. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ میرے بھائی ہیں. تو اس میں اوپر تلے کے بہن بھائی ہیں. انہوں نے یہ یہاں پہ بناتے ہیں، عربستان میں ہوتے ہیں. ان کا ایک ٹی وی ہے نیٹ ورک کا، اور میں اردو منزل کے لیے، اردو منزل میری ویب سائٹ ہے اور اردو منزل کے لیے میں کام کرتی ہوں. تو یہ جو ہمارے والدین کا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں اور اوپر تلے کے لڑتے نہیں تھے ویسے زیادہ لیکن خیریت. تو جی بھائی بات جاری رکھیں. بات وہ لڑنے یا بچپن کی وہ اس میں نہیں، اصل تو ہم جب ادب کی بات کرتے ہیں نا تو آپ نے تو شاعری کی اور اس وقت بھی جو ہے والد صاحب نے بہت ساری کہا بھی، انہوں نے خود بھی دیکھی. اور بعض ایک تو فقہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ لاؤ تمہاری غزل میں میرا ایک دوست ہے مجید امجد، اسے دکھا دوں. تو تم نے ہیزیٹیٹ کیا لیکن وہ انہیں وہ غزل دے دی. وہ گئے کسی وقت، انہوں نے دکھا لی اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں چاہیے، جو ہے اس کو ابھی یہ اپنے یہ کر رہی ہے، صحیح کا شاعری کر رہی ہے. تو وہ ایک بچپن سے جو کچھ ہم جب پڑھتے آئے ہیں، جو لکھتے آئے ہیں، جو ہم نے سیکھا ہے والد صاحب سے، تو وہ اس نے جو ہے وہ ہماری گرومنگ کی. تو اب ہمارا میں جس فیلڈ میں گیا، ایم اے تک تو پڑھائی تک تو وہ ٹھیک رہا جو جیسا ہے، کیونکہ وہ لڑکپن تھا. اس وقت کی شاعری جو ہے وہ آج کے لحاظ سے سنانے والی نہیں ہے، لیکن بہت سو سے ہو سکتا ہے اچھی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے نا میں بطور شاعر اپنے آپ کو پیش کروں. نہیں ہے آپ کی شاعری. تو جہاں تک اگر وہ ہے کچھ یاد، کچھ بات سننی ہے میں نے. نہیں، وہ مجھے اس وقت تو فی الحال تو یاد نہیں ہے، لیکن جو باقی، کیونکہ مجھے وہ اس لیے یاد ہے کہ وہاں پہ کالج کا وہ جو ہوتے ہیں بین الکلیاتی مشاعرے جو ہیں
اس میں تو آرگنائزر بین الکلیاتی مشاعروں میں نے جو وہاں پہ کالج کے طور پہ جو یونیورسٹی، تو وہ اس میں بہت سارے اول انعام لیے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت اچھا شاعر تھا، بس ٹھیک ہے وہ اس کے لحاظ سے، اس طالب علم کے لحاظ سے معیار میں نہیں ادھر چلے نا جو جس میں تم نے خود کو اچھا سمجھا. اب یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ تنقید اچھی کرتے ہو، شروع میں کہتے تھے ایسے ہوتا ہے نقاد. تنقید اصل میں میری تنقید جو ہے لوگ تنقید کے بہت سارے پہلو کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے جب میری کتاب آئی کتابیں بولتی ہیں تو اس کے اوپر لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ میں لوگوں پہ بلا وجہ تنقید نہیں کرتا ہوں، میں باتوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات ان کو کہہ جاتا ہوں یا کوئی چیز ابھارتے تھے، میں اس کو میں محاسن جو ہے نا، دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ گلاس میں آدھا بھرا ہوا ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر والے حصے کی بات کروں کہ وہ خالی ہے، کیونکہ جو ٹھوس چیز بیچ میں موجود ہے اب اگر آپ اس کی ہی بات کریں تو وہ زیادہ جامع اور آپ کی وہ لوگوں کے دلوں میں ہوگی کہ یہ گلاس جو ہے یہ آدھا ہی بھرا ہوا ہے. لیکن اگر میں اس کی محاسن کی بجائے جو ہے اس کے وہ خالی حصے کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ درست نہیں ہوگا. لوگوں نہیں لوگ پسند کرتے ہیں بڑی. میرے پاس بھی کتابیں آتی ہیں کہ بھائی سے بنوا دیں ہماری، اور پہلے وہ جو ویڈیو مکس کر کے کافی وہ جو شاعر بھی کلام سنا رہا ہے. وہ بنیادی طور پہ وہ ایک میں نے تجربہ کیا تھا، وہ بولتا کالم جو ہے وہ میرا تھا، وہ اس کی میں نے بے تحاشا جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں نیٹ کے اوپر. تو اس میں بنیادی طور پہ ایک میں نے ویسے تو نہیں ہے جو آڈیو کالمز ہیں وہ ہیں دنیا میں جو ہے نا بہت سارے، لیکن ویڈیو کالمز جو ہیں وہ موجود نہیں تھے. تو یہ میں نے ایک اس میں کہہ لیں کہ ایک نیا ویلاگ، اب تو خیر بہت سارے لوگ ویلاگ پہ آ گئے ہیں، لیکن جو جس طریقے سے میں نے اس کو کیا ہے اس طرح کا ابھی تک کوئی نہیں بن رہا، کیونکہ اس میں آپ ان کو شاعر کا کلام بھی دیتے ہو، اپنا تبصرہ بھی دیتے ہو، ان کی پیچھے سے تصویریں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ سب ایک طرح سے وہ نئی تکنیک تھی. وہ جو ایک بندہ سنگل ہینڈڈلی جو ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کرتا. وہ تو بعض لوگوں کے لحاظ ادارے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے، جیسے آپ نے بھی سنگل ہینڈڈ کام کیا، میں نے بھی سارا. ہمارے دوست ٹی وی پہ تھے، اور میرے پاس اتنی اپلیکیشن آتی ہیں کہ جاب دے دیں ہمیں. میں کہتی ہوں اللہ میں تو خود کر رہی ہوں، میں کہاں سے جاب دوں لوگوں کو. میں نے ایک اس پہ مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک شاعرہ تھی، ان کو میں نے ان سے گفتگو ہو رہی تھی، جو میں نے کہا آپ آئیں جو ہے وہ، تو آپ کا کون لینے آئے گا مجھے، کہاں لے کے جائیں گے، کہاں کون سے اسٹوڈیو میں ہوگا، کیا ہوگا. میں نے کہا بیٹی میں اکیلا کام کرنے والا ہوں، سنگل ہینڈلی کام کرتا ہوں، میں خود ہی سب کچھ کرتا ہوں، آپ اس جگہ پہ. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا لوگوں کو اصل میں ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ یہ کیا چیز. اگر ہم اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں نا تو اس میں بہت جلدی سے ترقی ہو جاتی ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کے بعد دفعہ میں ویڈیو بناتے نا بھائی، تو پھر آ کے کہتے ہیں کہ اچھا آپ خود ہی آپریٹ کریں گی، خود ہی چلائیں گی. ہم اصل میں بنیادی طور پہ دوسروں کو یہ بات چونکہ سمجھ نہیں آتی ہے تو اس وجہ سے ان کے نزدیک اس کام کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ یہ تو ہے. لیکن اب ان کو جب ان کی پروجیکشن ہمیں بذات خود تو اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ہم جو ہے یہ بغیر کسی معاوضے کے بے لوس کر رہے ہوتے ہیں کام جو ہے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری پروجیکشن نہیں، یہ ان کی پروجیکشن ہے. ہاں، جو بھی ویڈیو اگر کسی فرد کی بنتی ہے وہ اس کی پروجیکشن ہوتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے میری جو کتاب زیادہ ہوئی، جو یہ بنیادی طور پہ کتابیں بولتی جو ہیں کا عنوان بھی منفرد تھا، اور اس کے اندر جو کچھ ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کتابوں کی کتابوں پہ جو آپ نے تبصرے کیے، جو بنیادی طور پہ یہ تنقیدی مضامین ہیں، تنقیدی مضامین یا تنقیدی کالم ہیں.
اچھا ایک بات یہ کہ آپ کی اخبار میں بھی چھپتا ہے وہ کالم، پھر اس کا آپ ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور پھر اب یہ اس کے بعد اس کے بعد یہ کتابی شکل میں چھپی۔ ترویج کا جو یہ کام ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہمارے کام ہو رہا ہے اس کی ہم تصویر دکھائیں۔ صرف اپنا کلام سنا دیا تو کیا ہے، ویڈیو بنا لی تو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے جو کام کر رہے ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک بڑی خوش دلی سے اس کو آگے لے جانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کراچی میں کر رہی ہوں بھیا، اور لاہور میں آپ؟ اصل میں جو ہے نا، یہ میں کرتا ہوں انفرادی سطح پہ۔ اب آپ تو ابھی شاعروں کو بلاتے ہیں، میں یہاں پہ شاعروں کو نہیں بلاتا ہوں، میں اپنے طور پہ میں بولتا کالم جو ہے وہ جیسے میں نے کہا وہ انفرادی ہے، لیکن اس میں لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک انفرادی بندہ اس طرح سے کام کرتا ہے، لیکن اچھی بات ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کتابیں بولتی ہیں، کتابیں واقعی بولتی ہیں، کیونکہ تنقیدی مضامین ہیں اس میں، اور جو انہوں نے کالم بھی لکھ کے اخبار میں بھی چھپے ہیں، اور اس کے بعد میں ویڈیوز بھی بنی ہیں، اور اس میں میرا بھی ہے ایسے۔ کتابیں اصل میں کتاب جو ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ کتاب پڑھتا ہے، وہ اس سے حظ اٹھاتا ہے، ایک ہم پڑھتے ہیں اس کو، تو ہم سے وہ کتابیں باتیں کرتی ہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، اس کا آتھر کیا ہے، اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اصل میں یہ چیز ہے، اس میں اس نے یہ اسلوب استعمال کیا ہے، اس نے یہ لفظیات ہیں، اس کی یہ چیزیں ہیں۔ اب جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ پوری کی پوری چیز جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، میں اسے کرتاس پر جو ہے نا بکھیر دیتا ہوں، تو بس وہی کچھ ہے۔ یہ بہت ماشاءاللہ پسند کیے جانے والے آپ کے کالم ہیں، اور میں نے بڑے بڑے لوگوں سے تعریف سنی اپنے بھائی کی، اور مجھ سے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے، بلکہ آپ بہت جلدی لوگوں کے بنا دیتے ہیں۔ ابھی مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی تو جلدی سے بنا کے اخبار میں بھی دے دیتے ہیں، وہ بھی میں نے کہا میں نے آج کل کتابوں میں تبصرہ چھوڑا ہوا، پہلے کرتی تھی، تو وہ بھی دوبارہ مجھے شروع کرنا پڑے گا۔ اصل میں کتاب جو ہے میری لوگ جو ہے نا ناقدین کو کہہ لیں کہ ان کے پاس کتاب آتی ہے، اب ایک ناقد ہیں انڈیا کے، وہ کہتے ہیں میرے پاس بوریوں کے حساب سے کتابیں آتی ہیں، رسائل آتے ہیں، میں انہیں ایک طرف پھینک دیتا ہوں، پڑھتا بھی نہیں ہوں میں، لیکن میری خاص طور پر اپنی عادت کے لحاظ سے کہ ایک چیز کسی نے اگر بھیجی ہے تو اسے پڑھنے کے بعد میں اس پہ میری مجبوری بن جاتی ہے اس پہ تبصرہ کرنا جو ہے، وہ مطلب فوری بھی آپ رسید دے دیتے ہو ایک طرح سے، اور بعد میں اس کو تفصیلی بھی لکھ دیتے ہو، بس اس کے اوپر جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتا ہوں، میں اس کے عیوب نہیں نکالتا، میں صرف اب ظفر اقبال صاحب ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک کتاب کسی کی شاعر کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس میں سے ایک بھی شعر نکل سکے، بہت سارے شعر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو وہ اس طرح کا تبصرہ کرنے کے بجائے وہ کرنا وہ چاہیے کہ اس میں سے جو شعر آپ کو جو وزن کے لحاظ سے چلیں آپ سمجھتے ہیں، آپ بطور نقاد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر جو ہیں یہ عروض پہ پورے اترتے ہیں، تو آپ کم از کم وہ نکال کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چند شعر میں نے نکالے ہیں جو کہ عروض کے لحاظ سے اور ویسے لحاظ سے بہتر، تو چلو اس کی کوئی تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ کرنا جو ہے نا، یہ میں کم از کم میں نہیں کر سکتا، کسی کو رد کرنا میں نے وہ نہیں کرتا، اس لیے جو ہے نا وہ، اور جن میں واقعی وہ شاعر بھی جن کی آپ بات کر رہے ہیں میں جانتی ہوں، تو وہ ایسے ہی رد نہیں کرنا چاہیے، جب وہ اچھے خاصے شاعر ہیں اور کافی نام ہے اور کافی دنوں سے کئی دوسری کتاب بھی آ گئی ان کی، شبیر نازش کی غالباً آپ نے بات کی، ہاں وہ انہوں نے بس اس پہ ان کو ایک دم رد کر دیا، تو لیکن اس سے ان کا قد بڑھ گیا کیونکہ دیکھا پھر لوگوں نے کہ آپ کا نقاد کی حیثیت سے ہے نام، تو آپ نے اگر اس کے لیے نام بھی لکھا تو بھی وہ ہاں ہوگی، تو یہ والی بات نکالے تو لوگ دیکھیں گے وہ کیا ہے، دیکھیں ہم بھی تو یہ جو اگر ظفر اقبال اس میں نہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام پڑھنا تو چاہیے نا کہ اس میں ہے کیا جو ظفر اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کچھ،
تو وہ بڑے نقاد ہیں یا پتہ نہیں ان کا ایک انداز ہے، یہ ہم اور بات نہیں بڑے شاعر ہیں، شاعر بڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں پھر ان نے کچھ تجربے کیے، وہ شاید اتنے ناکامیاب نہیں ہوئے، ایک زمانے میں بہت اچھے. دیکھیں ہر شاعر کے پاس نا ایک خاص لفظیات ہوتی ہیں، اس میں آپ بہت سارے تجربے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں پاتے، اسی کو دہراتے ہیں. نہیں، جب دہرانا ہو تو اس سے بہتر ہے شاعری چھوڑ دیں. نہیں، لیکن اب نہیں چونکہ چاہیے، بڑا شاعر ہے نا، تو اب وہ موجود ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شاعری کو چھوڑ دیں، لیکن اس میں اپنے لیے پھر تبدیلی لانی چاہیے. اسی چیز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ایک صاحب نے جو ہے وہ ان پہ پہلے تنقید کی، پھر انہوں نے میرے خیال اس کو بلایا ہوگا، پھر وہ جو ہے اب آج کل وہی صاحب جو ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں. تو بھیا یہ جو اپنا شروع سے ہی پڑھ رہے، لائبریریوں کے بہت شوقین تھے، ساری لائبریری چھان ماری. پہلے بہت روایت تھا نا کہ کرائے پہ مل جاتی تھی اصل میں وہاں سے تقریباً اس زمانے میں یہ کہہ لیں کہ میں پڑھنے میں بہت تیز رہا ہوں، کہ وہ لے آتے تھے وہاں پہ، چونکہ ڈیلی کے حساب سے اس کا کرایہ دینا پڑتا تھا، تو وہ ایک رات میں جو ہے نا وہ پڑھ کے، وہ کوئی ناول ہے یا کوئی رسالہ ہے یا کچھ ہے، تو وہ ایک رات میں پڑھ کے اگلے دن ان کو واپس دے دیتے تھے. اس پڑھنے کا جو ہے وہ لکھنے میں بہت اثر پڑتا ہے. تو وہ اس وقت سے پھر یہ جو صحافت آپ کا مضمون، اور اردو اور صحافت دو میں ایم اے کیا نا آپ نے. ہاں بس پھر اس کے بعد پھر زرعی یونیورسٹی میں جاب کی پہلی ابتدائی. ہاں وہاں پہ کرتا رہا، تو میرا اسی لیے جو ہے وہ ایک دوسرا زرعی یونیورسٹی میں جو وہاں پہ چھوٹے موٹے کورس کیے تھے، اس کے بعد جو ہے میرا ایک زرعی کالم ہے، اس کے اندر جو میرا ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہاں پہ جو کچھ سیکھا اس کو آگے منتقل کیا جانا چاہیے. تو وہ میں وہ دوسری طرف وہ کرتا ہوں. یہ دو مختلف فیلڈز ہیں جو میں اپنائے ہوئے ہوں. زراعت بھی بذات خود تو ایک اسی طرح کا سبجیکٹ ہے نا. ہاں نہیں، اس میں بھی بڑے اچھے تجربے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے تجربے کرتے اس میں. ہاں ابھی میں دیکھ رہی تھی چھوٹے سے گلاس میں وہ تجربے ہی ہیں نا مختلف چیزوں کا. میں اس میں بھی ایک وہ دیکھ رہا تھا، میں نے ایک گروور پیش کیا کہ جی جو ایلو ویرا ہے یہ بہت اچھا روٹ گروئنگ ایلیمنٹ ہے. اچھا. اب میں نے اس کے بعد اس کے ایک ہفتے کے بعد انڈیا کے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر اتنی ویڈیو بنائی ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کنسیپٹ میں نے نہیں پیش کیا، یہ انہوں نے پیش کیا تھا. تو ہوتا ہے ویڈیو بھی تو ہوتا ہے کہ اب بہت ساری سیاسی کالم میں دیکھتی ہوں تو وہ ایک کوئی شروع کرتا ہے تو سارے شروع کر دیتے ہیں. سیاست کوئی اور سبجیکٹ ہے نا، کیونکہ سیاست آج کی بات آج ہی کر کے تو ہم جو ہے وہ اس کو پیش کرنا وہ ہوتا ہے. تو اس لیے آج جس نے کیا اگلے دن بھی اس پہ بات تھوڑی دیر گونج ہوتی ہے، پھر وہ موضوع بیٹھ جاتا ہے نیا. لیکن وہ سبجیکٹ تو جو ہے، لیکن یہ ایک مستقل کام ہے اور یہ اچھی رہنمائی ہے اس میں. اور یہ پھل پھول لگانا تو بہت اچھی بات ہے، باغات میں اضافہ کرنا اور نئے تجربے کرنا، اس میں بڑی اچھی بات ہے. بنیادی طور پہ تو ہابی گارڈننگ ہے. وہ تو ہابی گارڈننگ کے طور پہ جو گھریلو طور پہ جو گارڈننگ کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ہے. وہ ہابی گارڈننگ جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ اس پہ بہت ساری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. وہ آپ لوگ. اچھا بھائی ایک بات بتائیے، تنقید جو ہے یہ پسند کرتے ہیں لوگ؟ اگر تنقید کر دو کسی پہ کی ہے، کبھی کسی نے غصہ کیا؟ تنقید جو ہے نا وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک تو ہے جو میں کرتا ہوں وہ ہے پازیٹیو مثبت تنقید. سی میں نے مثبت تنقید بھی نہیں بلکہ میں ایلوبریٹ کرتا ہوں اس چیز کو کتاب میں کہ ہے کیا. اب میں نے نہیں کسی جو اس کے اچھے پہلو ہے نا اس کو اجاگر کرتے ہو. میں نے ایک نیلم بشیر کے افسانے پہ وہ کیا. مجھے فون پہ وہ کہتے ہیں ایسے اینگل نہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. تو وہ اس کا ایک وہ خاص وہ انداز تھا کہ جو میں نے کہا ہوا تھا، میں نے اس کو ایک خاص انداز میں جو ہے نا وہ اس کے تبصرہ جو ہے وہ ایک خاص انداز میں کیا کہ اس سے یہ والا مطلب جو ہے نا اس کا یہ اینگل ہے اور یہی نمایاں ہے. تو
لکھنے والے کے ذہن میں بعض دفعہ وہ بات نہیں ہوتی، اس کی بھی جب یہ تخلیق ہے وہ دوسروں کی ہو جاتی ہے، تو آپ کو اس میں کوئی دوسرا رخ نظر آیا ہوگا تو آپ نے اس پہ بات کی. ہاں تو بس وہ اس طرح کا ہی وہ مسئلہ رہتا ہے، وہ ہم نے اسی بھائی نقاد ہمارے یہاں کم ہے نہ، ہے ہی نہیں بلکہ نہیں، نقاد ہیں، لیکن نقاد اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے نا تو پھر وہ دوسرا جو ہے جس کی پہ تنقید کر رہا ہے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نقاد نہیں ہے. اب میں نے جو دفعہ اقبال کی مثال دی وہ کوئی وہ ریفرنس سے نہیں دی کہ وہ میں ان کی کوئی مخالفت کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ انہیں جو نئی نسل کی کتابیں آ رہی ہیں یا نئے لوگوں کی کتابیں آ رہی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ٹیلنٹ موجود ہے نا، تو آپ ان کو ابھارنے چاہیے جو ہے نا نئی جنریشن کو. آپ اپنے ہمسروں پہ تنقید کریں، وہ سمجھ میں آتی ہے. جعفر شاہد صاحب سے اور ان سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ خود نہیں، میں نے سنا تھا ایک دفعہ. ہاں نہیں، وہ بہت سارے کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اگر میں تنقید نہیں کروں گا تو آگے سے لڑائی کیسے شروع ہوگی، وہ بات کیسے کہتے ہیں آپ مجھ پہ تنقید کر دو. تم نے میرے لیے یہ لکھا، کہتے میرے پہ کر دو بھائی، میں تو نہیں برا مان. اس طرح کی باتیں. اچھا بھیا، آپ نے وہ، میں تو زیادہ جانتی نہیں تھی لیکن آپ نے تو مجید امجد کو بھی قریب سے دیکھا، اور آپ کی تو وہ رات بھر دیر تک رہنا باہر. مجید امجد کے جو ہم صحبت میں بیٹھتے تھے، مجید امجد جو ہے بڑا انا پرست، خود پرست انسان تھے. وہ کسی حالانکہ وہ سچ اتنے آمدن والے آدمی نہیں تھے، لیکن جب ان کی ٹیبل پہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا تھا نا تو وہ کسی کو، مثلا وہاں پہ ہم جوگی ہوٹل پہ بیٹھتے تھے، اسٹیڈیم ہوٹل جس کو کہتے ہیں، یا کیفے ڈیروز پہ بیٹھتے تھے، تو وہ کسی کو چائے منگوائی ہے تو کسی کو چائے پہ وہ ناراض ہو جاتے تھے اس بات کے اوپر. تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ یا تو جو ہے وہ بیرا جو ہے وہ کہہ کے وہ یہی دیں گے، لیکن ہم ان کو الگ سے پیمنٹ کر دیتے تھے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کسی کو پیمنٹ نہیں کرنے دیتے تھے. شاعری جو ہے وہ جو تنقید والی بات ہوئی ہے نا، وہ اس طرح کی تنقید نہیں کرتے تھے. ان کے اگر جو دباچے انہوں نے اپنے ہم اثروں کے بھی لکھے ہیں یا وہ اگر دیکھیں تو اس میں سے ایک میسیج نکلتا ہے کہ اس کی شاعری ہے کیا. میں نے بنیادی طور پہ اگر جو تنقید کی ہے نا، میں تنقید کو وہ جو آج کے تنقید نگار سمجھتا میں اسے اس تنقید وہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے. لیکن میں نے جو مجید امجد کی تنقید سے اخذ کیا تھا نا، وہ یہی تھا کہ تنقید ایسی ہونی چاہیے جو مثبت ہو. انہوں نے جتنی تو ویسے اس سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے، یعنی لکھنے والے کا یا نئے لکھنے والے کی ہم ابھی بات کر رہے تھے نا، تو اگر آپ کوئی اچھی بات بتا دیں گے تو وہ اس رخ پہ زیادہ تیزی سے رواں. دیکھیں ایک بندہ عشق یا شاعری کر رہا ہے تو اب عشق یا شاعری کا جو مفہوم ہے اس کو ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ اس بندے کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ والا طریقہ جو ہے نا، یہ تو فیض نے بھی کیا ہے، یہ تو جوش ملیح آبادی نے بھی کیا ہے، یہ تو فلاں نے بھی کیا ہے، اس اینگل کو اگر تم عشق کے استعمال کرو گے تو وہ اس سے تمہاری شاعری میں ایک جان پڑ جائے گی. میں اس کی تقلید کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں ان کا وہ کنسیپٹ جو انہوں نے عشق کا پیش کیا ہے اس کو اس انداز میں نے جتنی بھی اس میں وہ لکھا ہے تو وہ ان کی مثال دے کے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ایسے نہیں، اس کو ان کے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق یہ ہوتا ہے، تو اس کو عشق میں اس کو اس طرح باندھا کرو. تو لوگوں نے اس کے بعد بہت ساری اس پہ ان لوگوں نے امپروو کیا. اب ان کی شاعری میں ایک زبیر کیسر ہے، ان کی میں نے وہ کیا تھا، وہ اب اس کی نئی شاعری ہے، یہ نئی شاعری اس کی بالکل ہی منفرد قسم کی ہے، بالکل ہی نئے انداز کی ہے. اب اگر وہ خود بھی تو سوچتے ہیں نا، جب کوئی مثبت بات کوئی بڑا بتاتا ہے یا دوسرا نقاد بتاتا ہے تو اس کو سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس طرح سے بھی لکھ کے دیکھیں یا ایک اینگل کو بدل کے دیکھیں تو اچھے اثرات پڑتے ہیں میرا خیال میں. اب میں نے نازش کی ان کو پہ ایک کالم لکھا تھا اس کی پہلی کتاب کے اوپر جو ہے. اب ظفر اقبال نے اس کی نگیٹ کر دی ہوئی
کہ یہ تو شاعری کچھ نہیں ہے، اس کی شاعری میں کچھ نہیں ہے. اس کی شاعری میں میرے حساب سے کراچی کے شعراء جو ہیں ان میں بغاوت کا عنصر ہے. آپ کی شاعری میں بھی اس میں میں نے آپ سے کہا کہ بغاوت کی وہ والی ہے، اس کی شاعری میں بھی وہ آتی ہے. ایک دو اور شاعر ہیں کہ ان کے اگر کلام پہ بیچ میں سے شعر نکالو نا تو اس میں سے بغاوت سی نظر آتی. تو یہ وہاں کے جو کراچی کا ماحول رہا ہے اس کے اثرات ڈیفینیٹلی ہر شاعر کو فیل ہوتے ہیں. جب وہ معاشرے کی جب وہ نمائندگی کرتا ہے تو وہ نظر آتے ہیں. اب کراچی میں جو صورت حال رہی ہے اس کی بنیاد پہ اگر اس میں بغاوت کی بو آنے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس ماحول کی نمائندگی کی. اب وہ اصل میں شاعر تو وہی کہتا ہے نا جو اس کے اندر جذب ہوتا ہے، دیکھتا ہے پھر اس کے اندر جذب ہوتا ہے، پھر ہمارے جو کمپیوٹر ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس میں سے جو بھی بن کے نکلتا ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں. شاعر جو ہے وہ تو باہر سے ہی آتی ہیں نا چیزیں. اس لیے ایسی بات ہوتی ہے. میں نے اصل میں اپنا میرا جو اپنا ہے وہ ہے، میں ایک نثار ہوں. میں نے جو وہ لکھا ہے میرا سفر نامے بھی لکھے ہیں. میرا جو پہلا وہ ہے وہ ہرمین کی گلیوں میں، وہ بنیادی طور پہ سفر نامہ ہے. ہرمین کے گلیوں میں گھومتے پہلے عمرہ پہ جب گئے تھے نا جب لکھا تھا. اب اس کے اندر جو کچھ ایک ہوتا ہے کہ جی وہاں کی رپورٹ کر دینا کوئی چیز جو ہے، بنیادی طور پہ وہ رپورٹ تاز نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک مکالماتی سفر نامہ ہے. اس میں مختلف چیزوں کو مکالمے کی شکل میں جو ہے نا وہ میں نے اس کا اظہار کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ سفر نامہ کی ایک ڈفرینٹ قسم ہے. بنیادی طور پہ جو جتنے سفر نامے آتے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا وہ ہے. ایک سفر نامہ تو وہ ہوتا ہے نا اس میں پھر اچانک کہیں لڑکی آ جاتی ہے. نہیں ان سفر ناموں میں نا نہیں، جیسے اب دیکھا تیرا امریکہ بالکل الگ ہے، منفرد انداز ہے. جو دیکھا تیرا امریکہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک فیملی سفر نامہ ہے. اگر میں اکیلا سفر کر رہا ہوں جیسا کہ مستنصر حسین تاڑ صاحب کرتے ہیں تو وہ کسی بھی لڑکی کے کندھے پہ سر رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے ہیں. اس کو ان کی فیملی نہیں دیکھ رہی ان کا، یا یہ اگر انہوں نے یہ ہوا ہے واقعہ یہ نہیں ہوا تو وہ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں. میں جب لکھوں گا تو مجھے پتا ہے کہ یہ ہم فیملی کے ساتھ بھی ہیں اور بچوں نے بھی اس کو اور ان کی موجودگی میں وہ چیز جو ہے تو وہ نہیں، اس کو بھی آپ نے ایک سچائی سے بیان کیا جو سفر کیا، اس میں معلومات بھی فراہم کی ہیں. جیسے یہ جو ہے ہرمین کی گلیوں میں، اس میں سفر نامے میں معلومات ہیں لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی عمرے میں جانے سے پہلے اس کتاب کو پڑھے تو اس کو یقیناً معلومات حاصل ہوں. وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو حضور کی جو ہے کہ جی حضور یہ تھے اور وہاں سے لیکن ان کا شجرہ چلتا ہے، اس کو ہم تک جو پہنچنے والا جو ہمارا شجرہ ہے اس کو جو ہے وہ مکس کیا. ہمارے ہاں جو ہمارے شجرے میں ہم چونکہ صدیقی لکھتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے نسبت ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ دونوں جو وہ ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو وہاں سے آگے دو حصے الگ چلتے ہیں، وہ ایک صدیق ہو جاتا ہے. ہم بنیادی طور پہ جو ہے وہ حضرت علی سے جا کے ہمارا جو ہے نا وہ شجرہ ملتا ہے. تو وہ اس کو میں نے اس میں ایکسپلین کیا کہ کیسے وہ مل جاتا ہے. لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتی، اس میں وہ بھی موجود ہے. آپ نے وہ وضاحتیں بھی کی ہیں. تو اس وجہ سے وہ شجر وہ جو ہے وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مکالماتی ہے کہ وہ میں اپنے والد کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں. تو ان سے جو میرا مکالمہ ہوا ہے نا، جو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، تو وہ میری کم علمی اور ان کا اس کو ایکسپلین کرنا، اس نے اس چیز کو جو ہے نا وہ اجاگر کر دیا. تو یہ بڑے بیٹے ہو نا تو بہت ہاں وہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ ان کا جو ہے نا اس وجہ سے تعلق قریبی ہوتا تھا زیادہ اور بہت ہی زیادہ پیچھے بھی لگے رہتے تھے. ہاں وہ بس ان کا جو ہے نا ان کا اسی طرح ان کا بھی تھا، آپ کا اپنا بھی تھا بھیا. اور وہ خود جو ہیں وہ چونکہ جی ہم نے انہوں نے جو کچھ ہمیں سمجھایا، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ
فاضل اردو یا فاضل فارسی جو ہے یہ منشی فاضل بڑے مدتوں نہیں کرتے، منشی فاضل ہمیں انہوں نے 8ویں جماعت کے بعد ہی وہ کروا دیا تھا. تو یہ ایک اعزاز ہمارے لیے. اور سے وہ ہم نے اس وقت ہی یہ ساری چیزیں میں نے بھی ادیب اردو جو تھا میٹرک سے پہلے کیا تھا، فاضل اردو جو ہے وہ بعد کیا. تو میں نے تو 8ویں کے بعد جو ہے نا وہ میں نے 8th میں تھا جو وہ ادیب اردو، اور اتنی بھاری بھاری کتابیں تھیں. اور وہ آرام سے میں نے تو اس کے بعد فاضل اردو کیا تھا نا، جب 8ویں جماعت کے بعد جو ہے نا وہ میں نے فاضل اردو کیا تھا. 8ویں کے بعد کیا تھا؟ جی وہ 8ویں کے بعد کیا. تو پھر جو ہے نا میں نے تو بات نہیں کیا تھا، میں نے تو میں نے جو ہے وہ اچھا. اب جو بہنوں نے ہم سب اردو فاضل، منشی فاضل جو بھائی ہیں بہنیں جو ہیں انہوں نے منشی فاضل کیے، آپا نے بھی. ہاں وہ اصل میں اس وقت منشی فاضل ہوتا تھا، بعد میں جو ہے نا وہ فاضل فارسی ہو گیا. نہیں وہ فاضل اردو ہو گیا تھا. نہیں بھیا وہ فارسی ہے. منشی فاضل جو ہے نا منشی فاضل پرشین کا تھا نا، وہ تو وہ انہوں نے پرشین میں کیا تھا، لیکن میں نے آپ نے نا وہ فاضل اردو تھا. تو اس میں بڑی تقریباً سبجیکٹ اتنا ہی تھا جتنا ایم اے کا ہوتا ہے. اس لیے جب میں نے ایم اے پرائیویٹلی کیا تھا تو میرے لیے میں نے پرانے ہی جو ذہن میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کی بنیاد پہ امتحان دیا تھا، اور وہ ایک گو میں جو ہے وہ پاس ہو گیا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ مطلب گھر کا ماحول جو تھا نا اس کے بھی اثرات تو آتے ہیں نا. اور پھر اب اس بات کو اب ہم ختم کریں یا کچھ اور یہ سلسلہ جاری رکھیں؟ 4 کتابیں ہیں نا. ایک تو ابھی اپنے دیکھیں جو پہلی میری کتاب تھی وہ ٹیکنیکل کتاب ہے، وہ موادیات تشہیر ہے، وہ ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ہے. اس کو ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن نے اس زمانے میں جو 84 میں جب میں نے وہ چھپی تھی تو وہ ان کے کہنے پہ وہ لکھی گئی تھی. وہ ماسٹرز کے ایک پیپر کے لیے جو ہے وہ کتاب تھی، کیونکہ ایڈورٹائزنگ کے اوپر اس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی. اس میں بھی میں نے تھوڑے سے تجربے کیے تھے کہ کارٹون کا استعمال جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ میں کیسے ہوتا ہے. وہ اس وقت تک وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں ایڈورٹائزنگ میں کارٹون کا استعمال آیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ تھیں اس وقت کے لحاظ سے. تو وہ میں نے وہ کتاب 84 میں دی تھی. اس کے بعد ہرمین کی گلیوں میں آیا، وہ میں نے ابھی جو جس کے بارے میں وہ کہا کہ میں نے اسے مکالماتی تھی. اس کے بعد جو ہے میری کتاب آئی جو کالموں کی کتاب تھی، کتابیں بولتی ہیں. تو کتابیں بولتی ہیں بنیادی طور پہ جو ہیں وہ تنقیدی مضامین ہیں، کالم ہیں. ان کو میں نے ہیں تو مضامین کی شکل میں، لیکن کالم کی شکل میں اس کو مضامین کو لکھا تھا، اور وہ مختلف اخبارات میں چھپے. وہ میں نے جو ہے وہ اس کے بعد ان کو ترتیب دیا اور کتاب کی شکل دے دی. اور یہ کتاب جو ہے وہ انڈیا میں بھی اور یہاں پہ بھی بقول میرے پبلشر کے بہت پسند کی گئی جو ہے. اور اب جو ہے آخری جو ہے یہ پچھلی دفعہ جو ہے یہ میرا ہے دیکھا تیرا امریکہ. اب اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ میں جو سیاسی اس کا اسپیکٹ ہے جو لکھنا چاہیے وہ میں اس کو سکپ کر کے جو ہے نا وہ نکل گیا ہوں. لیکن بنیادی طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ بنیادی طور پہ اس لیے سکپ ہوا ہے کہ یہ ایک فیملی سفر نامہ تھا. اس کو میں نے وہ لکھا ہے، اس کو میں نے لائٹ موڈ میں لکھا. جو میں نے دیکھا وہ میں نے اس کو پیش کر دیا جو ہے. اس میں ہیں کچھ چیزیں ہلکی پھلکی سی جس میں مستنصر حسین تاج کی بھی کہیں جھلک آتی ہے، لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں، بس یہ اسی طرح کا سفر نامہ ہے. اب آگے سفر نامے تو میں نے اور کچھ کام کیا اس پہ؟ اب کیا کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے سفر نامے تو جو ہیں وہ کالم تو چھپتے رہتے ہیں. ہاں کالم اب بھی میں وہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں. وہ نیٹ پہ ایئر وائی کے نیٹ پہ چھپ جاتے ہیں، یا ایکسپریس کے جو ہے وہ اس پہ میں بھیج دیتا ہوں. اس میں چھپ جاتے وہ آ جاتے ہیں ان کے نیٹ کے اوپر جو ہے. اب اردو ایک دو اور ویب سائٹ والے کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھیج دیں، وہاں پہ بھی میرا یہ سفر نامے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. جو ہے میں نے جو کچھ ملکوں کے اور سفر کیے تھے ان کے کچھ ادھورے سے لکھے ہوئے پڑے ہیں. ان کو کسی وقت بیٹھوں گا تو اس کو فائنل کروں گا، وہ سفر نامہ ہو جائے گا. کچھ جو کالم اچھا پھر ہم ایک دفعہ پھر بات کریں گے، اور اس میں کچھ شاعری بھی اور جو سفر نامے رہ گئے ہیں یا کچھ ہے چھوٹی یعنی ادھورے کام پہ پھر اس پہ بھی بات کریں گے. ہیں غزلیں تمہاری کو انعام تو جیتتے تھے بھائی. عمران بھی جیت کے لاتا تھا، خالد بھی، تینوں. اب
बस वो जो है لیکن वो اس کو اتنی دور تک لے کے جیسے میں چلی ہوں شاید کو لے کے چلے نہیں آپ لوگ انعام بس دیتے نہیں. وہ اصل میں میرا ساتھ تو ہوا یہ کہ میں جب آفس میں آ گیا وابڈا میں آیا تو وہ کچھ جرنلزم وہ جو ہمارے جی ایم صاحب تھے وہ ان کا کنسیپٹ تھوڑا سا عجیب ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ایک مصرے سے جب کام چل سکتا ہے تو سارے کا سارے شاید دو مصرے کیوں نہیں. اب جب اس قسم کی ماحول ہو نا تو وہ پھر وہ ہر چیز جو ہے نا وہ جامد ہو جاتی ہے. صرف ایک اس ماحول میں صرف ہمارے دوست خالد احمد وہ سروائیو کرتے تھے. وہ اندر سے نکلتے تھے قمیض کو جھاڑتے تھے جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے اور شاعری کرتے تھے. تو یہ اس طرح کی ہوتی ہے چلتی ہیں باتیں جو ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے میرا انٹرویو کیا. میں نے آپ سے بھیا اب یہ میں لاہور آؤں اور انٹرویو نہ کروں تو یہ کیسے. میں نے منا لیا ویسے اچھا ہوا. لوگوں کو شاید پسند بھی آئے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. اللہ حافظ آپ سب کو. خدا حافظ.